ایماندار گائے۔ ایک گاؤں میں ایک گائے رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی اچھے مزاج کی تھی، دیگر حیوانات کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دن وہ تنہا چارہ چر رہی تھی، تبھی اچانک ایک خطرناک شیر کی نظر اس گائے پر پڑی۔ موٹی تازی گائے کو دیکھ کر شیر کے منہ میں پانی آ گیا۔ شیر کافی بھوکا بھی تھا، ایک دم سے گائے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ شیر کا پنجہ اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر گائے نے شیر سے کہا، بادشاہ سلامت، کچھ دیر رک جائیے اور میری باتیں اطمینان اور صبر کے ساتھ سنیے۔ گھر کے پاس میرا چھوٹا بچڑا ہے، اسے پیدا ہوئے 2 ہفتے بھی نہیں گزرے، وہ ابھی گھاس چرنا بھی نہیں جانتا، وہ نہایت ہی معصوم ہے۔ میں چارے کے لیے جب بھی نکلتی ہوں وہ میرے واپس آنے کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرمائیں تو میں اپنے لال کو پیٹ بھر دودھ پلا کر اسے زندگی گزارنے کے طریقے اور اچھے برے کی تمیز بتا کر واپس آتی ہوں، تب مجھے آپ آرام سے کھا لیں۔ یہ کہہ کر شیر سے گزارش کرنے لگی۔ گائے کی باتیں سن کر شیر زور سے ہنسنے لگا۔ واہ، کیا افسانے سنا رہی ہو! گھر جا کر بچڑے کو دودھ پلا کر واپس آؤ گی؟ تم کیا سمجھتے ہو جنگل میں رہتا ہوں، میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں۔ شیر کی بات سن کر گائے نے کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں جھوٹ بولنے والی نہیں ہوں اور بات سے مکرنے والی ہرگز نہیں ہوں۔ یہ حقیقت ہے، ہر کسی کو اچانک موت کا سامنا کرنا ہے۔ میں سمجھوں گی میری موت کا وقت ابھی آ چکا ہے۔ آپ بھوکے ہیں، آپ کے کام آؤں گی، میں زندہ رہ کر بھی دوسروں کے کام کیا آ سکتی ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، مجھے موت کا ہرگز خوف نہیں۔ آپ نے جب پنجہ مارا تھا تبھی میں نے اپنی زندگی سے امید ہار چکی تھی۔ آپ میرے معصوم بچڑے کے بارے میں کچھ غور فرمائیں، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کل سے اسے اپنی زندگی خود جینا ہے۔ میں اسے اچھے برے اور دنیا کے بارے میں کچھ بتا کر واپس آتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس کی بھوک دور کر اسے جی بھر دیکھ لوں گی۔ اس کے بعد آپ مجھے آرام سے کھا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں گائے نے پوری ایمانداری کے ساتھ شیر کے سامنے رکھی۔ شیر کہنے لگا، انسانوں میں گھومنے پھرنے والی جانور ہو تم، تمہاری باتوں پر کیسے یقین کروں؟ لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، تم نے میرے سامنے گزارش کی ہے تو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ گاؤں میں رہنے والے تم جیسے جانوروں میں کتنی سچائی اور ایمانداری ہوتی ہے یہ میں بھی دیکھوں گا۔ چلو جاؤ اور جا کر واپس آؤ۔ گائے جلدی جلدی گھر واپس گئی۔ بچڑے کو پیٹ بھر دودھ پلا کر اس کے جسم کو محبت بھری نگاہوں سے چومنے لگی اور درد بھری آنکھوں سے گائے نے بچڑے سے کہا، میرے پیارے، اچھی زندگی گزارنا، سب سے محبت اور پیار سے پیش آنا اور ساتھیوں سے دوستی رکھنا، اپنی بات پر قائم رکھنا اور کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز مت بولنا، اچھے برتاؤ سے نیک کماؤ۔ یہ سب نصیحت کرنے کے بعد دل پر پتھر لیے جنگل کی جانب بڑھنے لگی۔ شیر بے صبری سے گائے کا انتظار کر رہا تھا۔ گائے کو واپس اپنی جانب آتا دیکھ شیر تعجب سے حیرت میں پڑ گیا۔ واہ، کیا بات ہے! یہ گائے کتنی ایماندار ہے، معاہدے کے مطابق میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ رہی ہے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وعدہ پورا کرنے والی یہ گائے واقعی بہت عظیم ہے۔ ایسی ایماندار گائے کو ماروں گا تو مجھے یقیناً گناہ ہوگا۔ یہ ذہن میں سوچنے لگا۔ گائے قریب آتے ہی شیر نے کہا، اے عظمت والی گائے، تم کتنی ایماندار ہو! وعدہ وفا کرنے کے لیے تم نے اپنی جان کی تک پرواہ نہیں کی اور میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ گئی۔ اگر میں تمہیں مار ڈالوں گا تو یقیناً میں بڑا گناہگار ہو جاؤں گا۔ میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی بھوک کسی اور ذریعے سے مٹا لوں گا۔ تم گھر واپس جا کر اپنے بچڑے کے ساتھ پرسکون زندگی گزارو۔ یہ سن کر گائے خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنے بچڑے کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کہانی کا سبق جان گئے نا؟ کتنی بھی آزمائش ہمارے سامنے کیوں نہ آئے، آخرکار سچائی و ایمانداری کی ہی جیت ہوتی ہے۔